اعزاز چودھری صاحب، یہ جو آسیہ اندرابی صاحبہ کو اور دیگر کشمیری خواتین کو 30 سال کی قید سنائی گئی ہے، یعنی کہ ویسے تو عمر قید 14 سال ہوتی ہے، تو یہ 14 سے بھی 2 گنا بلکہ 30 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جب تک ان کی جیل میں ڈیتھ نہیں ہو جاتی ان کو یہ ریلیز نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت ہی ایک غیر انسانی قسم کا ایک عدالتی فیصلہ ہے۔ اس پہ پاکستان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا صرف ایک مذمتی بیان کافی ہے یا کوئی اس پہ کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھ، پاکستان مذمتی بیان کے علاوہ میرے خیال میں جو بین الاقوامی فورم ہیں ان پر آواز تو اٹھا رہا ہے، چاہے وہ جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل ہو یا یونائٹڈ نیشنز میں 3rd کمیٹی ہے جنرل اسمبلی کی، یا برسلز میں بہت سارے حوالوں سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے، یورپین پارلیمنٹ میں بھی۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا ایک ایسے موڑ سے گزر رہی ہے جس میں بین الاقوامی قانون یا کوئی اس قسم کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی لوگ سنوائی نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جنگ کا اتنا شور ہے ایران کا کہ ادھر سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ لیکن پاکستان کو اور بھی طریقے ہیں، صرف سفارتی طریقے نہیں ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے بہت سارے معاملات میں فلمیں بنا دی ہیں، ڈاکومنٹریز بنا دی ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے۔ ہمارا بھی کردار ہے کچھ اس کے اوپر، ہم بھی بیٹھ کے اس میں کوئی نہ کوئی اس قسم کا، تاکہ جو پیغام ہے وہ دنیا میں سب جگہ پھیلے۔ صرف سفارتی طور پر مذمت تو کافی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف اور صرف سفارتی سطح پر اب نہیں لڑی جا سکتی۔ اس کے لیے سارے آپ کا اپنا جو میڈیا ہے اس کو بھی کردار ادا کرنا ہے۔ اچھی بات ہے آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن ڈاکومنٹریز اور فلمز بنانی پڑے گی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 10 سال میں انڈیا نے پاکستان کے خلاف کتنی زیادہ فلمیں بنائی ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، پھر بھی ہمارے متعلق انہوں نے ایک امیج کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو بالکل ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پہلے جو منیر اکرم صاحب سے آپ نے پوچھا تھا نا انڈیا کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اس وقت خاصی ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ بڑے غلط وقت پہ مودی صاحب اسرائیل چلے گئے جنگ سے عین 1-2 دن پہلے، اور اپنے سارے کے سارے انڈے اس باسکٹ میں ڈال دیے کہ مجھے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اسرائیل کا راستہ لینا ہے۔ تو چنانچہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران کے اندر اب انڈیا کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو ایک زمانے تک رہی تھی۔ آج پہلی بار ہے کہ ایران پاکستان کی اصل طور پر عزت کرتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارا سب سے زیادہ مخلص دوست تھا۔ تو میرے خیال میں امریکہ کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ مودی صاحب نے کس قسم کی خارجہ پالیسی چلائی ہے کہ ان کو اتنے بڑے ملک کو وہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جہاں پہ پاکستان کو بڑی یعنی ایک خاص کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ جی منیر اکرم صاحب، آپ نے ایک طویل عرصہ یونائٹڈ نیشنز میں سفارتکاری کی ہے، تو یہ جب ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات آتی ہے، گو کہ یہ آپ بھی اتفاق کریں گے اعزاز چودھری صاحب سے کہ اب انٹرنیشنل لاء کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی، لیکن جب خواتین جو ہیں یعنی کہ 62-63 سال عمر ہے آسیہ اندرابی صاحبہ کی، ان کو 30 سال قید کی سزا دی گئی ہے، تو اس پہ پاکستان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا صرف مذمتی بیانات جاری کرنا کافی ہے؟ آپ اگر آپ کو کہا جائے کہ کچھ کریں تو آپ کیا کریں گے؟ جی میرے صاحب، اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم نے اس کو ایک ہماری نیشنل پرائیورٹی بنانی ہے۔ جی کہنا تو آسان ہے اگر ہم نے تقریریں کرنا، پر ہم نے دکھانا ہے دنیا کو کہ یہ ہمارا پرائیورٹی نیشنل آبجیکٹو ہے، جی اور اس کی اہمیت اندرونی بھی ہونی چاہیے، ہماری پولیٹیکل لیول کے اوپر اس کی اہمیت مانی جانی چاہیے۔ اس پہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں نیشنل لیول کے اوپر، جو کچھ بیانات ہوں، پوزیشنز ہوں، کشمیریوں کی حمایت کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، جو کشمیری آزاد کشمیری طرف ہے ان کو ہم ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ایک پوری نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے کشمیر کے لیے۔ اس میں بہت ساری میں نے پہلو ریکمینڈ کی ہوئی ہیں۔
حکومت کو، جس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں آپ تقریر تو کر لیتے ہیں، پر آپ نے جب تک کہ کوئی قرارداد آپ پیش نہیں کریں گے کہ ہندوستان کو کنڈیم کیا جائے یا ہندوستان کی ایک سازش کی جائے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں یا جنرل اسمبلی میں یا سیکیورٹی کاؤنسل میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جی آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل میں اسپیسیفکلی اٹھانا ہے کشمیر کا جو ایشو ہے، تو ایک نیشنل پرائیورٹی ہماری. تو جب تک ہم خود نہیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہماری فرسٹ نیشنل پرائیورٹی ہے تو پھر دنیا کیسے مانے گی؟ اچھا اعزاز چودھری صاحب، تھوڑا سا ایک سوال تھوڑا سا تلخ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج موقع کی مناسبت سے سوال کر ڈالوں آپ سے. میں نے ڈاکٹر قاسم فختو کا ذکر کیا ہے. انہوں نے جیل میں بیٹھ کر پی ایچ ڈی کیا ہے اسلامک سٹڈیز میں، جیل میں بیٹھ کے کتابیں لکھ دی ہیں اور 1992 سے جیل میں ہیں، یعنی کہ 34-35 سال ہو گئے ہیں ان کو. ہم بار بار ان کا نام لیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں جناب کہ ان کا نام آپ کے یونائٹڈ نیشنز میں یا جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کونسل ہے وہاں پہ ان کا نام اٹھائیں. کوئی نام نہیں لیا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پرسنلی اسحاق ڈار صاحب کو سیکرٹری جو فارن افیئرز ہیں ان کی موجودگی میں بتایا کہ، اور ان کو پہلے بتایا تھا کہ یہ سزائیں ہونے والی ہیں، آپ ان کے نام لیں. کوئی ڈاکٹر قاسم فختو کا نام نہیں لیتا. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بتایا جائے دنیا کو بھائی یہ 35 سال سے بندہ جیل میں ہے تو کچھ نہ کچھ تو کسی پہ اثر ہوگا؟ کیا منیر اکرم صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پریورٹی بنانی پڑے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف زبانی کلامی حد تک کشمیر ہماری پریورٹی ہے، ایکشن میں نظر نہیں آتا؟ دیکھیں میر صاحب، آپ کو اپنا جو پیغام ہے وہ دنیا میں کیچی کرنا پڑے گا. جی. تو خالی مذمت کر دینے سے یا ایک قرارداد کی کوشش کر دینے سے وہ لوگوں کی ہمدردی تو اس پہ نہیں آئے گی. جی. یہاں پہ تو اب اتنا آسان ہو گیا ہے اے آئی کی مدد سے، آپ کئی قسم کی ڈاکومنٹریز اس پہ بنا سکتے ہیں. آپ جب تک وہ پیغام نہیں لے کے جاتے ہیں ادر دین دی ریگولر ڈپلومیٹک پارلیز، میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک پارلیز کی اہمیت اب اتنی زیادہ نہیں ہے. فارمیلٹی ہے، کریں ضرور، لیکن آپ کو دوسرے انوویٹو طریقے سے یہ سٹوری بتانی چاہیے. جب یہ سٹوری لوگوں کو پتہ چلے گی تو انڈائریکٹلی یہ بھی پتہ چلے گا کہ بھارت نے کشمیریوں پہ جو اپنا غیر قانونی قبضہ جاری رکھا ہے اس کے کس قسم کے انسانی اثرات ہو رہے ہیں. تو یہ ہمیں میرے خیال میں اس پہ اتنی بڑی ہماری منسٹری آف انفارمیشن ہے، ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے، وہ کمیشن کر سکتے ہیں ڈاکومنٹریز ان چیزوں پہ بنانے کے لیے، تاکہ یہ پیغام اس طریقے سے پہنچے جو دنیا سننا چاہے گی اور دنیا دیکھنا چاہے گی.